اور فروز کا بیان ہے۔ مخرج کیسے کہتے ہیں اور فروز کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فروز جو ہیں یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اور یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ نمبر 1 اس میں تھا نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 سمن، نمبر 4 ثلثان، اور نمبر 5 ثلث، اور نمبر 6 سدس۔ ٹھیک ہے، یہ کتنے حصے ہوئے؟ 6 حصے ہیں۔ اس سے زیادہ قرآن مجید میں بیان وہ نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج اگر آپ سے پوچھیں نا کہ اصولی میراث کس طرح مخرج یا مخارج کسے کہتے ہیں، آپ کہو کہ سر مخارج مخرج کی جمع ہے جہاں سے مسئلہ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہہ دوں کہ شوہر کو اگر ربع ملتا ہے اولاد کی صورت میں 1/4، تو 1 کے لیے مخرج کیا ہوا؟ 4 ہے نا۔ یہ جو چوتھائی حصہ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ 4 سے نکلا ہے۔ یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں نا کہ کسی صورت میں کسی کو اگر ثلثان مل رہا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں اور ان کو یا بیٹیاں ہیں ثلثان، تو ثلثان کا مخرج کیا ہوگا؟ یہ بنیادی چیز ہے 3 ہوگا، کیونکہ 3 میں ثلثان بنتے ہیں نا۔ یا مثال میں کہہ دوں کہ سومن جو ہے نا، سومن 1/8واں حصہ ہے ماں کا جب اولاد ہو تو بیوی کا جب اس کو 8واں ملتا ہے، تو یہاں پر 8، تو 8 کا مخرج کیا ہوگا؟ 8ویں کا مخرج کیا ہوگا؟ 8 ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی 8 سے نکلا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں ابھی رکھ لے۔ اچھا، دوسری یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے شروع کرنے سے پہلے اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ عدد ہے اور ایک عدد ہوتا ہے۔ عدد کیا چیز ہوتی ہے؟ عدد، اور جو اس سے عدد کیا ہوتی ہے؟ ایک کو عدد نہیں کہا جاتا، ایک کو عدد نہیں کہا جاتا۔ علم ریاضی کی اصطلاح میں ایک عدد ہے، لیکن علم میراث کی اصطلاح میں عدد وہ نہیں ہے، عدد نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ کہو گے کہ سر یہ علم میراث میں ایک عدد نہیں ہے، تو یہ عدد کیوں نہیں ہے؟ اصل عدد کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ عدد کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہلو جی آواز نہیں ہے، کیا کہ نہیں ایک تو وہ ہے نا جس کو گنا جا سکے، وہ تو ایک تو گنا جا سکتا ہے نا، تو پھر ایک عدد کیوں نہیں ہے علم میراث والوں کے اصطلاح میں؟ ایک تو گنا جا سکتا ہے نا، ایک ہم گنتی نہیں کرتے 1 2 3 4، تو گنتی کے حساب سے تو یہ علم ریاضی کی ہو جس کے حصے بن سکتے ہوں تو اس کو عدد کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حاشیتین کی مجموعے کا نام ہے۔ ہاں جی، حاشیتین کی مجموعے کا نام جو ہے نا وہ عدد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو ہم اس طرح کے نصف مجموع الحاشیتین المتقابلین، ایسا ہی ہے نا کہ جو آدھا ہو مجموع حاشیتین اطراف کو کہا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ مثال میں لکھتا ہوں 3، میں نے کیا لکھ دیا؟ 3۔ اب آپ 3 کے اوپر اس طرح ایک 3 بٹے کا نشان ڈال، اس طرح لکیر اس کی سر کی 3 کے اوپر ایک لکیر ڈال لے، جس طرح اس کے اوپر 4 لکھ دے۔ کیا لکھ دے گے آپ؟ 4۔ تو مطلب یہ بن گیا 4/3، اس طرح آپ نے لکھا نا۔ اب یہ 3 کی نیچے ویسا لکیر دے دے اور نیچے اس کی لکھ دے، مثال آپ 2 لکھ دیں، کیا لکھیں گے؟ 2 لکھیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصول میراث میں عدد کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر اوپر 4 ہے، نیچے 3 ہے، اور 3 کی نیچے کیا ہے؟ 2 ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو حاشیتین ہے، ایک حاشیہ کنارے پر کیا ہے؟ 4 لکھا ہے، اور دوسرے کنارے پر کیا لکھا ہے؟ 2 لکھا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں یہ جو 2 ہے اور 4 ہے یہ متقابلین ہے کہ نہیں ہے، کہ 3 اور 4 کا؟ اچھا، تو اب یہاں پر دیکھیں 4 اور 2 یہ حاشیتین ہے، اور 3 کے متقابل ایک مقابل میں ہے اور دوسرا دوسرے مقابل میں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہاں دیکھو، اب میری بات کو غور سے سنو۔ اب یہاں جو بیچ میں جو عدد ہے نا 3، بیچ میں کون سا عدد ہے؟ 3۔ اب آپ جو مجموع الحاشیتین ہیں 4 اور 2 کو آپ جمع کر دیں، 4 اور کس کو جمع کر دیں؟ 2 کو، تو 4 اور 2 کتنا بنے گا؟ 4 اور 2 6 بنے گا نا۔
अच्छा 6 बन गया, अब ये 6 है। अब इस 6 का जो निसफ है और 6 मजमुआ है, किसका 4 और 2 का मजमुआ है कि नहीं है ना, लेकिन इस मजमुए का जो निसफ है, जो इस 6 का निसफ कितना बनेगा, आधा 3, तो इस 3 को अदद कहेंगे, इस 3 को क्या कहेंगे, अदद कहेंगे। तो अदद की तारीफ ये है कि अदद मुतकाबलेन के मजमूई के निसफ को वो कहा जाता है, उसको अदद कहा जाता है। समझ आ रही है ना मेरी बात अभी। अच्छा, दूसरी बात कि हम जब कहते हैं ना कि जब विरासत की बात शुरू होती है तो बुनियादी तौर पर जब हम मखारिज और इस तरह फुरूस की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। जब कोई आपके पास मसला लेके आता है ना तो आपने 3 बातों को नज़र रखना है। वो कौन सी? नंबर 1, वारिस और गैर वारिस की पहचान। वारिस और गैर वारिस की पहचान। आपके पास मसला आया तो आपने कहा कि अब पहले तो आप ये देखें कि इसमें वारिस कौन है और वारिस कौन नहीं। आपने कहा कि आप भी वारिस हैं, आपका बेटा भी वारिस है, लेकिन आपके जो चचा वगैरह वो वारिस नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। नंबर 2, वारिस का हिस्सा, यानी हर वारिस का हिस्सा मालूम करना कि बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है और इस तरह बेटे को विरासत में कितना हिस्सा, ये दूसरा मरहला है। नंबर 3, रियाजी, जो उस इल्म को सीखने में काम आ जाए, जो इस इल्म को सीखने में क्या आ जाए, काम आ जाए। अब मिसाल के तौर पर आप जब इन वरसा के दरमियान इस माल तरका को तकसीम करोगे तो आप किस इल्म की ज़रूरत होगी यहाँ पर आपको? इल्म रियाजी, हाँ रियाजी की, इल्म हिसाब जिसको हम मैथ्स कहते हैं ना, इसकी वो ज़रूरत होगी। तो इस हिसाब हम तीसरी वाली बात अभी कहते हैं ना कि इल्म रियाजी वाली, ठीक है। तो इसलिए तो सबसे पहली जो बात थी और हमने वो जान लिया कि अदद, अदद किसे कहते हैं, तो ये अदद कहते हैं निस्फ़ मजमू हाशियतैन अल मुतकाबिलैन को अदद कहा जाता है। ये तो हमने तारीफ इसकी पढ़ी। अब यहाँ पर आप देखें ना, ये जो अदद होती है ना, अदद, ये इसकी 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं ना। एक तो आपने सुना होगा कि एक को अदद सही कहा जाता है